میں نیند بنے چہرے پہ نقاب پہنا گلی سے گزر رہے ایک بوڑھی اماں پریشان بیٹھی عمر روک گئے غلام سے کہنے لگی بوڑھی پریشان لگتی حضور پوچھ لیتے فرمایا اماں اندر آ جائیں اماں کہنے لگی جاؤ دوڑو اپنا کام کرو کہا تیری مہربانی آنے دے جب ضد کی تو کہنے لگی آ جاؤ حضرت عمر اندر گئے نقاب ہے چہرے پہ اماں کیوں پریشان ہو کہنے لگی عمر سے بڑی شکایت کیا ہوا کہنے لگی بوڑھی بھی ہوں بیوہ بھی ہوں بے اولاد بھی ہوں 25 دینار کا قرضہ چڑھ گیا 3 دن ہو گئے روٹی نہیں کھائی عمر امیر المومنین ہے اس نے میرا حال ہی نہیں پوچھا حضرت عمر کہنے لگے اماں عمر کو کیا پتا تو اس حال میں ہے تو مدینے کی وہ بوڑھی عورت بھی جانتی تھی کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے جمہوریت کیا ہوتی ہے اماں عمر کو کیا پتا کہ تو اس حال میں ہے تو وہ اماں بولی کہنے لگی کیا کہا تم نے عمر کو پتا نہیں تو عمر کو جا کے میرا پیغام دے دو کہ حکومت چھوڑ دے اس کے حوالے کرے جو غریبوں کا پتہ رکھ سکتا ہے نہ ادھر ادھر کی تو بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوال ہے تو بہانہ کر کے سائیڈ پہ ہو گیا بول تو پتہ رکھ نہیں سکتا تو کیوں حکومت کرتا ہے آپ کے غلام کہتے ہیں عمر دوڑ لگا کے باہر نکلے کھانا پکا پکایا گھر سے لائے 25 دینار بھی لائے 2 بوریاں اناج کی کندھوں پہ رکھ لی غلام کہنے لگا حضور مجھے دے دے فرمایا وعدہ کر قیامت کے دن بھی میرا بوجھ اٹھائے گا حضور میں نہیں اٹھا سکتا عمر لائے اس بوڑھی اماں کو 25 دینار دیے 2-3 مہینے کا راشن دیا کھانا کھلایا یہاں تو جس کا 200-400 ووٹ ہو اسے ہے کوئی سردار چودھری پوچھ لے غریبوں کو کون پوچھتا ہے لیکن جب میلاد کا انقلاب آتا ہے پھر غریبوں کی عزت بڑھتی ہے حضرت عمر اماں کے پیروں میں بیٹھ گئے کہنے لگے اماں چل عمر کو میری خاطر معاف کر دے اماں نے ایک لفظ کہا تو آپ کے غلام کہتے ہیں عمر کو اتنا روتے کبھی نہیں دیکھا جتنا عمر آج روئے اماں کہنے لگی میں کوئی نہیں معاف کروں گی میں تو بوڑھی ہوں کسی وقت بھی بلاوا آئے گا جب میں مروں گی نا نبی پاک میری قبر میں آئیں گے تو میں عمر کی شکایت لگاؤں گی میں کہوں گی محبوبہ میں غریبنی مجبور پریشان آپ نے اس کی ڈیوٹی لگائی تھی اس نے میرا حال نہیں پوچھا آپ کے غلام کہتے ہیں عمر اس طرح روتے جیسے بچہ بلک کے روتا کہنے لگے اماں اس طرح نہ کرنا عمر بڑا کمزور ہے بڑا کمزور وہ یہ شکایت نہ لگانا عمر بڑا ماڑا ہے حضور کا سامنا نہیں کر سکے اماں کہنے لگی نہیں میرا دکھ ہی بڑا ہے میں عمر کی شکایت لگاؤں گی حضرت فاروق اعظم منت کرنے لگے تو بوڑھی کہنے لگی چل تیری خاطر عمر کو معاف کیا حضرت عمر کہنے لگے مجھے لکھ کے دے اماں کہنے لگی تم لکھ دو میں سائن کر دیتی ہوں حضرت عمر نے لکھا فلاں بنت فلاں عمر سے ناراض تھی پھر عمر نے راضی کر لی وہ اماں دستخط کرنے ہی لگی تھی کہ مولا علی شیر خدا آ گئے حضرت عبداللہ ابن مسعود آ گئے رضی اللہ تعالی عنہما اندر آتے ہی کہنے لگے عمر یہاں کھڑے ہو میں سارے مدینے میں ڈھونڈ آیا ہوں وہ ملک شام کے کچھ سفیر ملنے آئے اماں فٹافٹ اٹھ گئی ہائے یہ عمر تھا عمر کے سامنے کہتی رہی فاروق اعظم کہنے لگے نا اماں تو وعدے پہ قائم رہے تو نے جو کیا ٹھیک کیا سائن کر اماں نے دستخط کیے تو حضرت عمر حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو خط دے کے کہنے لگے علی گواہ کے سائن آپ بھی کر دو عبداللہ بطور گواہ تم بھی دستخط کر دو جب سائن کر دیے تو حضرت عمر نے رکا لپیٹا اور حضرت علی کو دے کے کہنے لگے علی مجھے امید ہے میں تم سے پہلے دنیا سے چلا جاؤں جب میں مر جاؤں تو یہ رکا میرے کفن میں رکھ دینا میرے نبی نے اگر پوچھا عمر میری امت کا کیا کر کے آئے ہو تو میں رکا نکال کے عرض کروں گا مولا ایک بوڑھی اماں ناراض تھی میں اسے بھی راضی کر کے آیا ہوں اور بھائی میلاد انقلاب کا خدا را امیروں کا انتظار نہ کرو غریب ایک دوسرے کے آنسو پوچھے